رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ حضور نے خبر دی فتنے کے۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہو کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی۔ بھائی کب آئے گا ایک علمی، کیسے آئے گا علمی، کہاں سے آئے گا علمی، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد رسول اللہ، یہ بتائیے۔ مل مخرج منہا یا رسول، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہو، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا؟ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلک وخبر ما بعدک وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے، وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود، لیکن وہ کیسی ہوگی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں، وہ بین الصدور ہوں، ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے کہ عبارت میں صدور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات ہے، اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ غور و فکر اور تدبر کی ضرورت۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ السِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ، اور کون سا؟ یہ قرآن تمہیں حرکت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتا۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اور حضور فرمائے گا هو الصراط المستقیم، صراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی سی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گا۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائے ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے، جو وسائل ان کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا، اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ ہوا اکھڑ، تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت کرو۔ حضور فرما رہے وہ اللہ کی رسی کون سی؟ هو حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کو مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سستام،
میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے. میرا کام اور کچھ نہیں ہے. موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے دکھا داتا. میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکال. گوہر دریائے قرآن سفتم. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. از یک آئینِ مسلمان زندہ است، پے کرے ملت قرآن زندہ است. مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے. یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے، یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا. یہ ہماری بدقسمت تھی جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے. God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا. اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا اکیلا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ کی. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا 2 یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہو؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں، 2 ویتنام نہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر اور خلیج بنگال کے دبو دی. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے دھولیا پساش، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیشقدمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہو. ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کڑے کے ٹیکے کی طرح موجود. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لکشن ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہے، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچا جا. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان لے آئے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا. اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، فے کرے ملت قرآن زندہ است. ماں ہما ساکو دلے آگاہ اوس، اعتصامش کن کے عبداللہ اوس. کامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، اللہ یہی قرآن، یہ یک آئینی اور پے کرے قرآن کی زندگی، پے کرے ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے. یہ سارے ہیرے نکل چکے، اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابدالآباد تک نکلتے رہے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہو، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر، وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں.
لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو، بلا یسمع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوگے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات تو آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا ہے کچھ اور نہیں، آپ فرمائیے ذرا، یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکی، ان کی پیاس پستی تھی، ان کے اندر quest of knowledge, search for wisdom کی چلی جائے، کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں نے لیا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، ہر دور کی رہنمائی کے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہو۔ دنیا میں اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے، لیکن یہ کتاب وہ ہے۔ امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے؟ خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی غلطی ہر ایک سے اور آپ رائے رکھ سکتے، لیکن کسی صحابی کی نیت پر، صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد کہ شخصیت سازی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے، حواری۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر وہ ہم بھی قبول کرے۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا، لیکن اکثر لوگوں کا قرآن آ گیا ابھی ہو کیسے ہاتھ کیسا کیا چلا، اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حد بڑی اہم حدیث، اور اس کے راوی حضرت علی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے ہیں قرآن کو حکم بنایا گیا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں، لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں۔ وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رما، وہ 1 انچ بھی آگے آ گیا۔ البتہ کیسر روم نے جب دیکھا یہ کو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، چونکہ وہاں قریب ترین کو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، شام سے بولے آگے ایسا حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف، یاد اپنی جرت۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے، انہوں نے کہا ہوا کہ حکم کیوں مان حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں، کیوں مانا؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کی بات کیوں نہیں مان، چھوڑ دو کتاب۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ، ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی، تینوں کو قتل کر فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کاری سا، باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس وقت فجر میں آئے نہیں، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کھاری وار تھی، حضرت علی صحیح۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے، لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا
یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خوریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا، مدبر اس درجے کے۔ اب آئیے آخری چیز آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے، کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف تابع دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوگی، پھر دوبارہ جو ہے آپ کسی کو نام دیں، اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نام تھا۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اور فیصلہ کیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر، نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہیں، نیت غلط، نیت کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں 100% کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سمرف اب اکثریت نو مسلم عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی اس عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں، یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت کوئی چیز جو جوڑیا، تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اکثر بھی تھا۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی 5 سال تک۔ اس بنا پر آپ اختلاف، صحابہ کی رائے سے اختلاف کر، لیکن آپ ان کی نیت پر۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد ولی خط، اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، عمر نمبر 2 تھے عبداللہ ابن عمر، زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن علی، حضرت حسن کا انتقال ہوا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ دیا گیا، واللہ اعلم، میں کوئی تاریخ کا محقق کچھ میں موٹی 12 انتقال ہوا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تھے یہ کرنے نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک ساتھ جا چکے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے 4 آدمی، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بیعت ہوئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف تھا، یہ بات اچھی طرح لیجیے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کچھ باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط، موٹ دو ایک طرف ہو گئے، دو ایک طرف۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی ہو جائے اور امن و امان خراب۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہوئی، یہ 2 طرح کا نکاح مسئلات کہہ لیں جو بھی، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے، دیانت پہ انہوں نے یہ سمجھ کہ اب جب کہ ہو گیا حرام مقتل تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے کہ بیٹا نہیں ہو، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 12 ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج اٹ۔ ہم وقت میں خلافت صرف 2 سال حضرت ابو بکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، بنو امیہ کے جو خلفاء ان کی 2 شاخیں ہیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان بن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے، یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی کی گفت، ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دو لیا؟ کہ ہاں امی۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ مجھے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے گا۔ ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا۔ بیٹے نے کہا کہ امی
خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کریں۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہے۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم، اور وہ 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی۔ اب آپ ذرا یہ تو سوچیے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کی؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کئی کو منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی۔ عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہے۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے۔ کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی بس، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی نہیں۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی ہے۔ یہ نظام حکومت کے جو سیریل فیچرز ہیں، اس موضوع پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت الملوک، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں۔ اس کتاب کے میں 2 حصے کرے گا۔ پہلا حصہ اصولی مباحث پر مشتمل ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہتے ہیں، ان درمیان فرق کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس کتاب کا یہ حصہ ماسٹر پیس، بہت عمدہ۔ ویسے بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا مودودی 20ویں صدی عیسوی کے سب سے مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ، اسلام کے سیاسی نظام کو، دستوری نظام کو انہوں نے خوب، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے چند اشارات دیے، اس پر پورا ایک نظام جو ہے دستوری اور سیاسی ڈھانچہ بنانا، یہ کام ہے مولانا مودودی۔ البتہ اس کتاب کا دوسرا حصہ کہ یہ جو خلافت سے ملوکیت کی طرف تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے، اس میں مولانا سے ٹھوکریں کھائی گئی ہے۔ یہ تاریخ کا معاملہ اور فلسفہ تاریخ کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایشو نہیں ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے اس میں، بلکہ اس پہلو سے یہ کتاب کا یہ حصہ سخت گمراہ کن ہے۔ تو میں یہ دونوں باتیں ریکارڈ پر لے آنا چاہوں کہ اس کتاب کو، دوسرے حصے کو میں بالکل اس سے اعلان برات کرتا ہوں، اور پہلے حصے کو ٹوٹلی اون کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں انہوں نے جو چیزیں گنوائی ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی تھی۔ یہ تو یقیناً جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی، اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو تسلیم کیا ہے۔ فرق کہاں آیا؟ خلافت راستہ شورائی حکومت، جبکہ اب تو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت۔ اب قرآن انداز ہمارا اختیار ہے جو ہم چاہیں گے کریں، زمین و آسمان کا فرق پاتے ہو۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بین ان مشورت المسلمین۔ یہاں خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا۔ وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے، کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفارت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، تو جو ولی ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے تو اسے 1 پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے۔ اتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے لینا جائز نہیں۔ یہ معاملہ تھا ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش، جس کو چاہا جو چاہت دے دیا، جس کو اشرفیہ بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہ وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے، بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے۔ عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکتا نہیں، کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا؟ یہ تو ان عمری چادروں کا بنا ہوا ہے کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا اس سے کرتا نہیں پلتا۔ آپ کا کرتا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کی عمری چادر کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے، حکم کیسے بن گیا؟ آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت انسان۔ اور حضرت عمر ناراض نہیں کہ مجھ پر ساقی
میرا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ آزاد کر دیں۔ ان کا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کے، میں نے اب تک حصہ جو ہے کپڑے کا وہ بھی ابا جان کو دے دیے۔ ان کا ٹھیک ہے، الان نسمع و نطیع، جی اب فرمائیے ہم تمہیں اطاعت کریں گے۔ وہ حزب اختلاف کا وہ رول نہیں تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو مخالفت کرنی۔ ایک بوڑھی عورت ہے وہ ٹھک رہی ہے، عمر تم کون ہو جو ہمارے حق مہر کے اوپر حد بندی کرنے والے؟ سیلنگ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تم کون ہوتے ہو؟ قرآن میں تو اللہ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا، وہ مال دیا ہو اگر مہر میں تب بھی اگر طلاق دیتے ہو تو واپس لینے کے حقدار نہیں۔ حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ یہ نظام حکومت، یہ مساوات کے سفر کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کا سفر کوئی 50-100 میل نہیں ہے، 700 میل کا سفر، نقو دقصیرہ کا سفر، اور ایک خادی، ایک اونٹ، اس کو باری باری بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ 2 آدمی ایک وقت نہیں بیٹھ سکتے، سارا راشن بھی اسی اونٹ پر ہے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں تو خادم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا، اگلی منزل میں اب خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کے آگے چل رہا۔ یہ مساوات، یہ تھی خلافت راستہ۔ ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئے۔ پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو، بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر، اپنے جو بھی اور وفادار ہیں، جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن عظیم کہا ہے، ملکن عظیم، ابزا یعوذ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹتے، کاٹ کھانے والی کنی، جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا ہے، کٹخنا کتا، تو یہ کٹخنی ملوکیت، اس کے لیے نوٹ کیجئے اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا، عظیم ترین سانحہ، پھر واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو عصمت دری کرو، جو چاہو، مال عزت سب مار دی جائے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور مدینے کا ہوا، مدینے کا۔ پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی سن 73 ہجری میں، پھر حجاج بن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا۔ سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی، جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف جو بات کہہ رہا، گردن اڑا دو، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی الزام لگا کر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، سینکڑوں تابعین۔ اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم جو یہاں ملتان تک چل کر آ گیا تھا رحمت اللہ علیہ، اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ فتح اور کشمیر کی طرف جانے کا، واپس بلا کر شہید کر دیا۔ کیوں؟ بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد ابن قاسم، ہندوؤں نے اس کے بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے تھے پوجنے کے لیے۔ اوتار ہے، در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبریس، یہ نوجوان اور اتنا نیک، ان کے لیے تو قیاس کے قابل بات تھی۔ اوتار، وہ تو فوراً اوتار مانتے ہیں نا، بت بنا کے بندروں میں رکھ دیا۔ اندیشہ ہو گیا، ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، کوئی سا ذرا پاپولر ہونے لگے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، لہذا شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ یہی ہوا، جن کے ایک جرنیل طارق بن زیاد نے اسپانیہ فتح کیا، بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور انہی کے جرنیل تھے طارق بن زیاد۔ یہ ہے وہ کاٹ کھانے والی صفت جو ہے ملوکیت کی، ملک العام فرمان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ابھی نہ عقائد میں کوئی کجلی آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی، عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی، اب موروثی ہو گئی تھی اور تحقیق ہو گئی تھی۔ خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا، اور یہ جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال۔ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد، لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت ذمہ دار لوگ تھے، کہ پہلے وصیت لا کر وصیت پر بیعت لے لی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے۔ ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا۔ اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا، تب لوگوں نے بیعت، کیونکہ بیعت تو وصیت ہی، اس وصیت میں سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو بیعت خود بخود ہو گئی۔ لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش، لیکن میں
آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنو۔ یہ پہلی اصلاح تھی، موروثیت ختم، نامزدگی خطر۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے، اگر لوگوں کی رائے ہے، ان کا مشورہ تو ٹھیک، سب نے کہا بیعتبان ہم آپ پر راضی ہے، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے۔ پہلی اصلاح کی۔ دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب، خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی، سارے زیورات بیت المال میں داخل کر اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کی۔ اس زمانے میں شیڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک وثیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے، وہاں طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفد بھی آئے کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو، اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا، اور ایک کو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا تھا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ تم نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی پہلے کا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں کیوں اسے طے کر رہا ہوں؟ لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو۔ ساری جاگیریں خرید۔ نمبر 3، واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو اسرت اور جو تک دستی اور جو سادگی اختیار کی، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے، خوش خوش لباس شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے، پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی، گورنر کے بیٹے کی حیثیت، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر مسلح پر رونا شروع۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، یہ ذمہ دار رونا شروع کیا۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی، کپڑا صرف ایک جوڑا، دو بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتا۔ ایک دفعہ آئے ہیں اپنی بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو بچیوں کو دیکھا، عجیب بات ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہے پھر اپنے ہاتھ کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتی کہ آپ وہ اس بدبو سے۔ حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے گا؟ ان بچیوں نے بھی رونا شروع، سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم۔ وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں، تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن، خادم نے آ کر کو گھریلو کرنی چاہیے تو کہا پہلے چراغ بل کر دو پھر بات کرو۔ ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں علا ولی البصیرت کہہ رہا ہوں، تو میرے نزدیک تو اس قدر شاید باریک بینی کی باتیں جو ہے میرے علم میں نہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر، اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری اختیاری فقر کی کیفیات تھی۔ یہاں کو اچانک ہوا کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش، خوش لباس، خوش شکل، بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پڑا ہوا انسان، شہزادہ، اچانک بوجھ آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ ہے خلیفہ اول، خلیف خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافلی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اسے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی، تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی یہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اس سے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا کا یہاں کا سردار، جاگیردار،
سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے, کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم اس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے, اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے, پھر کوئی خوف, اس کا خوف, کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے, کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے, کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے, کوئی اس کی مشیت کے آنے والا ہے. یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لبا کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو, اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے رکھی. پھر میں کہوں گا ذرا تاریخ کیجیے, اسے فرض کیجیے, اسے سوچیے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے, پھر انکریمنٹ نہ رکوا دے, میرا یہ نہ بگاڑ دے, یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خوشامد, اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے, اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے, یہ مجھے کوئی گدن پہنچا سکتا ہے, یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے, یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے, یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ, ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں بالکل جائز پر کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ نہیں جانتے ہو. یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے, جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی, میں یہ کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا قائل فی الحقیقت والمؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے, پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے, زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے, کوئی کس فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو, در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو, سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو, ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے, پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے, اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے, بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے, اذن رب میں. یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے. سامنے سمندر آ گیا, قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور, اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا. پوری قوم نے کیا کہا, اے موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے, لیکن تورات میں یہ درد ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے, دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ میں یہ مروایا لا کر, اس سے تو ہم ہی بے دست. وہاں کھانے کو ملتا تھا, زندگی بیگار ہم کر رہے تھے, موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو. جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائے تھے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے, پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ آپ کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کل فإن معي ربی سیہدین. نہیں,
میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، کیا کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان فرق واقع ہو جائے۔ یہ بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار پر صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، کبھی ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، گشت ملت رات جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قب، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون کے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہے، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے یہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، بہت صحیح تھی۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تفصیل ہے، یہ چاروں ہی پہلے، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے قائل ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئے گی رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات کی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا، اس کو بتایا واقعہ، ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ قبیلہ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوکی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق جو مرد ہے ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے، آپ بیواؤں کی سرپرستی کر، مساکروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی، ہمتیں ہوں کشت امت را کیوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے قوم ابو بکر، غار میں حضور کے ساتھ کون؟ بدر کی رات اللہ کا رسول کر بسجود، وہ جاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھتی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائی، اور اپنے زانو پر حضور لٹایا،
اور وہاں کسی یہودی جانور نے کاٹا، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کی چہرہ مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے معاملہ کیا ہے، نہیں آتا ہی وہاں سے مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی قدم پہنچا دے، ابو بکر کی ایری ہے، جس طرح چاہے کھا لے، قتل کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنکھ آئے محمد پر تو آئے۔